جائیں گے تمہارا جی چاہتا ہے آپ کا اسکول آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر بننا چاہتے ہیں؟ اچھا بڑے ہو کے شادی کریں گے؟ بتاؤ نا اوپر دیکھ کے شادی کرو گے بڑے ہو کے؟ کریں گے؟ بڑے ہو کر قاری بنیں گے تو قاری تو بہت مارتے ہیں، آپ ہی ماریں گے بچوں کو؟ اگر آپ وزیر اعظم نہ بنے تو پھر اسلام کی کوئی خدمت نہیں۔ کراچی میں سہراب گوٹ کو کون نہیں جانتا؟ یہی تو ہے سہراب گوٹ، جہاں سے آئے دن قتل، تشدد اور ڈکیتی کی خبریں میڈیا میں دکھائی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک ایسی جگہ بھی ہے جسے میڈیا نہیں دکھاتا۔ جی ہاں، یہاں مدرسہ امام محمد کے نام سے ایک ایسا مدرسہ قائم ہے جہاں رواداری، سماجی ہم آہنگی اور مذہبی برداشت کو آپ اپنے اصل معنی اور مفہوم کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ جمال ماضی شان حال جانے استقبال سائے خدائے ذوالجلال۔ مدرسے میں تعلیم کا آغاز فجر کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کو یہاں قرآن کی قرأت سکھلائی جاتی ہے، ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، عربی زبان و ادب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ Today is Sunday. Rabia and Sarah are going. Our classroom is very big. اللہ نے ہم کو پیدا کیا، جس اللہ نے ہماری زندگی کے لیے سامان دیا، جو اللہ ہم کو موت دے گا، جس اللہ کے سامنے ہم مرنے کے بعد حاضر ہوں گے۔ سورا رحم ہوئی مسلمان کو ریتا ما اللہ ما سورا بو احسان کو ریتا یا دنیا ما پیدا تو انسان کو ریتا ما خالق تو اسوس ما مالک تو اسوس۔ مدرسہ امام محمد بنیادی طور پر پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع ضلع چترال سے تعلق رکھنے والی دینی تعلیم کے خواہش مند طلبہ کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس مدرسے کے بانی قاری فیض اللہ چترالی ضلع چترال کی اہم شخصیت ہیں اور بلا امتیاز مذہب و فرقہ چترال میں انسانیت کے لیے گراں قدر رفاہی خدمات سر انجام دیتے ہیں اور چترال کے سنی اور اسماعیلی دونوں کمیونٹیز میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ وہ گزشتہ 19 سال سے ہر سال چترال کے اسکولوں میں ضلعی سطح پر نمایاں پوزیشن لینے والے طلبہ کو لاکھوں روپوں کے انعامات بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ مدرسہ تو سنی فرقے کا ہے، تاہم یہاں اسماعیلیہ فرقے کے طلبہ بھی قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسماعیلیوں کو آغا خانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک انقلابی قدم ہے یہ جو اٹھا رہے ہیں۔ تو مسجد، مدرسہ، دین اسلام اس معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر سب کے لیے کامن ہے اور سب کے لیے ایک جیسی ضرورت کا نشان ہے۔ تو اس میں اس طرح کی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ امید کی جاتی ہے کہ آئندہ آگے جا کے جیسے جیسے لوگوں کے اندر شعور بڑھے گا تو یہ فرقواریت اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ نثار علی ہے۔ نثار علی کا تعلق چترال سے ہے۔
وہ FSC کے بعد یہاں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے آیا ہے۔ اسے قرآن پڑھنا بہت دلچسپ لگتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ بڑا ہو کر قرآن کا ایک اچھا قاری بننا چاہتا ہے۔ نزار کو یہاں رہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ چترال سے میں ادھر آیا ہوں اور میں اسماعیلی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے گاؤن میں FSC کیا ہے فری میڈیکل، اور میرا دل، اور میں چترال میں تھا، میرا دل بالکل ناراض تھا۔ میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، میرا دل اتنا اداس تھا کہ میں کچھ بھی کرتا تھا میں خوش نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے میں نے ایک بار اپنے یہ واقعات اپنے ایک دوست کو بتایا تھا، وہ قرآن حافظ ہے، قرآن حافظ کیا ہے، وہ میرا تھوڑا رشتہ دار بھی لگتا ہے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ قرآن پڑھیں، تو میں نے اس کو بولا نہیں یار میں نے نظرہ بھی نہیں پڑھا ہے۔ تو اس نے مجھے بولا ہے کہ یار کراچی میں اس کے لیے بہت ٹھیک سے وہ ہے۔ تو میں اس کے بعد سن گیا، تو اس نے مجھے بولا کہ تم ادھر آ جاؤ، میں کہیں تمہارا داخلہ کروں گا، ایڈمیشن لے لوں گا، اور تم قرآن پڑھو گے، نماز ٹھیک سے کرو گے تو تمہارا زندگی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں اس کے بعد مان کے ادھر آ گیا کراچی میں۔ کراچی میں میں نے ایک بھائی سے ملا، تو اس نے مجھے لے کے ادھر آ گیا، تو ادھر استادوں سے میرا بات ہو گئی، تو میرا داخلہ ہو گیا۔ تو میں ابھی ناظرہ پڑھ رہا ہوں، نورانی قاعدہ ختم کر کے میں ناظرہ پڑھ رہا ہوں، 2 سپارہ کیا ہوں، اور بس ابھی دل میرا بہت خوش ہے۔ میرا ادھر چترال جانے کا من ہی نہیں کرتے، بس ابھی میں حفظ کروں گا، ادھر ناظرہ پڑھوں گا، ناظرہ کے بعد حفظ کروں گا، اس کے بعد میں جاؤں گا گاؤن میں۔ میرے گاؤن میں میرے اپنے بھائی لوگ، چچا زاد بھائی، وہ سب کوئی بھی قرآن نہیں پڑھے، کیونکہ ادھر مسئلہ ہے کوئی ایسا استاد نہیں ہے کہ وہ ادھر آ کے قرآن سکھائے۔ تو میرا یہ خواہش ہے کہ میں ادھر قرآن ناظرہ پڑھوں، اس کے بعد حفظ کروں، اور واپس ادھر جا کے ان سب کو یہ قرآن سکھاؤں، بس میرا یہی خواہش ہے۔ یہ آئے داخلہ لینے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں اسماعیلی کمیونٹی سے ہوں اور میں اس میں ہی رہوں گا، لیکن مجھے داخلہ چاہیے قرآن پڑھنا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ قرآن پڑھنا ہے، ہمیں مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ قرآن ہی پڑھیں، اور مین چیز تو یہی ہے۔ عموماً یہ تو دیکھا گیا ہے کہ کسی اور مسلک کا بندہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں، جی، لیکن اپنے کسی بچے کو دوسرے مسلک کے مدرسے میں بھیجنا یہ اتنا آسانی سے قبول نہیں کیا جاتا۔ کیا آپ اپنے بچوں کو اجازت دیں گے کہ وہ شیعہ کے مدرسے میں، بریلویوں کے مدرسے میں، یا اہل حدیث حضرات کے مدرسے میں جائیں اور وہاں جا کے اگر کوئی فن حاصل کرنا ہے یا تعلیم حاصل کرنی ہے وہ کر سکیں؟ دیکھیں وہ سبب بھائی بات ہے ضرورت کی، اگر ضرورت ہم نے محسوس کیا کہ جو چیز ادھر نہیں ہے وہاں ہے ایک اچھی چیز، تو ہم بالکل بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ اب میں خود ہوں، میں نے مدرسے میں پڑھا ہوا ہے، مجھے اگر کہیں راستے میں مسجد مل جاتی ہے بریلیوں کی یا اہل حدیث کی، تو میں نہیں یہ سوچتا ہوں کہ یہ بریلی کی مسجد ہے یا یہ کسی اہل حدیث کی مسجد ہے، میں تو وہاں جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ عدن ابصارهم ترحقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ شروع میں جب داخلہ ہوا تو اس کو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، نماز وغیرہ یا قرآن شریف وغیرہ کچھ نہیں۔ جب اس نے یہاں قاعدہ شروع کر لیا، قاعدہ مکمل پڑھ لیا، اس کے بعد یہ ہوا کہ قرآن مجید اس نے شروع کر لیا، اور ابھی جو سبق لے رہے ہیں نا، ابھی وہ خود سنا سکتے جس طرح آپ کے سامنے ابھی سنایا اس نے۔ دوسرا نماز وغیرہ بھی، وہ دعائیں وغیرہ بھی ابھی یاد کر رہے ہیں۔ ابھی کھانے کا وقت ہے۔ ایک بڑے ہال میں تمام طلبہ کھانا کھانے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ نزار علی بھی ان طلبہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ مدرسے میں تمام طلبہ مل جل کر رہتے ہیں اور آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں۔ یہاں پڑھنے والے اکثر طلبہ کا تعلق چترال سے ہی ہے۔ کتنے پارے حفظ کر لیے ہیں؟ 13 پارے۔ 13 پارے کر لیے ہیں؟ اسکول پڑھا ہے؟ اسکول پڑھو گے اس کے بعد؟ کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو کر؟ قاری بننا چاہتے ہو بڑے ہو کر؟ تو آپ کو کیا فرق لگتا ہے اسکول میں اور مدرسے میں؟ مدرسے کی پڑھائی اچھی ہوتی ہے۔ تو آپ مدرسہ پڑھنے کے بعد اسکول میں جائیں گے تمہارا؟ جی چاہتا ہے آپ کو اسکول میں؟ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ پروفیسر بننا چاہتے ہیں؟ کون سی یونیورسٹی میں پروفیسر بننا چاہتے ہیں بھائی بتاؤ؟ کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر بننا چاہتے ہیں؟ یعنی کراچی یونیورسٹی والوں کو بتائیں کہ میں آ رہا ہوں، آپ درس انتظامی کر رہے ہیں، آپ ہی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ پروفیسر بننا چاہتے ہیں؟ کہاں پر؟
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो चतराल में कौन प्रोफेसर बनेंगे? पाकिस्तान में हमला बहुत है, चतराल में बहुत हैं, तो ऑक्सफोर्ड में कम है, जी मुसलमान का है। मुसलमान कम है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हिफ्स कर रहे हैं, कितने बार हिफ्स कर लिए हैं? अभी नाजरा कर रहे हैं, तो आपकी उम्र कितनी है? 8 साल। आपको लगता है आप बड़े हो गए हैं? बताएं ना, लगता है बड़े हो गए आप? अच्छा, बड़े हो के शादी करेंगे? बताओ ना, ऊपर देख के शादी करोगे बड़े हो के? हैं? करेंगे? आप बड़े होकर कारी बनेंगे, तो कारी तो बहुत मारते हैं, आप ही मारेंगे बच्चों को? हैं? वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? अच्छा, अगर आप वज़ीर-ए-आज़म ना बने तो फिर इस्लाम की कोई खिदमत नहीं हो सकेगी। नहीं, अगर वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं है फिर भी इंसान खिदमत करेगा, जब तक ज़िंदगी हो तो हम इस्लाम का खिदमत करेगा, इस्लाम के लिए जान भी कुर्बान करेगा, घर भी कुर्बान करेगा, औलाद भी कुर्बान करेगा, जितने माल भी हो सारा कुछ हम कुर्बान करेगा, और वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश भी कुर्बान कर देंगे। अब बच्चों को छुट्टी हो गई है, ताहम आज जुमरात है। जुमरात को बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि हर जुमरात को बज़्म अदब होती है जिसमें तलबा अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि पैगाम पाकिस्तान फतवे के बाद हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। उलमाए किराम, मजहबी जमातें और दीनी मदारिस इस बात का एहसास रखते हैं कि अब पाकिस्तान में पहले जैसा माहौल नहीं। चित्राल भी फ़िरका वाराना कशीदगी के लिहाज से अपना एक ख़ास तारफ़ रखता है, ताहम मदरसा इमाम मोहम्मद जैसे इदारे आगे बढ़कर मजहबी मुनाफरत, अदम बर्दाश्त और तंग नज़री के रवैयों का खात्मा कर रहे हैं। कोई भी तालिब इल्म जो चित्राल का है, यहाँ वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है या कॉलेज में, चाहे वो सुन्नी हो चाहे इस्माइली हो, मेरा ये मदरसा इस कॉलेज का हॉस्टल हाजिर है, यहाँ पर रहें और अपना पढ़ाई करके यहाँ से चले जाए। जिस तरह हम ये ऑफ़र दीनी तलबा को देते हैं जो कुरान शरीफ पढ़ने आते हैं या किताबें पढ़ने आते हैं, इसी तरीके से हमारा ये ऑफ़र उन तलबा के लिए भी है जो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं और उनको रहने के लिए यहाँ पर कोई बंदोबस्त नहीं है। अच्छा वलीउल्लाह साहब, ये बताइएगा कि दीनी मदारस का जो निसाब है उसके बारे में अक्सर औक़ात की बात की जाती है कि वो अप टू डेट नहीं है, यानी इस दौर के हालात के तकाज़ों की नुमाइंदगी या कफ़ायत नहीं करता। तो आप समझते हैं कि इस निसाब के अंदर भी थोड़ी सी कुछ तब्दीलियाँ होनी चाहिए ताकि माशरे के लिए जो बच्चे पढ़ के निकलें तो कारआमद साबित हो? तब्दीली इस लिहाज से कि इसमें जैसे कि जदीद ज़माने के लिहाज से जदीद मसाइल इसमें डाले जाए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये जो इल्ज़ाम हम लोगों के हमारे निसाब के ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसमें शिद्दत पसंदी सिखाई जा रही है या जिहाद सिखाया जा रहा है या इस तरह की चीज़ें, तो ये उसमें कुछ नहीं है। इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर इसमें कोई न तब्दीली होनी चाहिए और न इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि इसको, बाकी ये जो आप बात कह रहे हैं कि इसमें अप टू डेट इसको करना चाहिए क्योंकि मसले जदीद आ गए हैं और उस हिसाब से निसाब को अगर आप जदीद करेंगे तो तालिब इल्म को फ़ायदा और ख़ुद हमें फ़ायदा होगा इसमें। एक मजहबी तालीमी इदारे में मुखालिफ फ़िरके के तलबा को दाखिला फराहम करना मजहबी अदम बर्दाश्त के शोरों से झुलसे हुए मुल्क में बिलाशुबा तब्दीली का एक खुशगवार झोंका है जिसकी भरपूर हौसला अफजाई करनी चाहिए। पाकिस्तान सागा के लिए सबूक सैयद, सोहराब कोट, कराची।